حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دوسرے خلیفہ بنے، مدینے کے اندر آپ رہتے ہیں، تو ایک دن کیا ہوا، 2 بچے ہیں، ان بچوں نے ایک جوان کو پکڑا ہے، پکڑ کر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اس کو کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں لے آئے کہ آپ فیصلہ کریں اس کو واپس قتل کیا جائے کیونکہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ تو میرے نبی کے غلام حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جب وہ جوان کھڑا ہے، بزرگ بندہ تھا، کھڑا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اس کے باپ کو قتل، بچوں کے باپ کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا عمر فاروق میں شہر مدینہ سے گزر رہا تھا اور بڑے دور کا رہنے والا ہوں، مسافر بندہ ہوں، میں گزرتا ہوا جا رہا تھا، اپنی سواری پہ بیٹھا تھا اور میری سواری آگے بابے جی کی جگہ سے گزرنے لگی، وہاں اس کی گھاس تھی، اس گھاس کو جب میری سواری نے کھانا چاہا، بابا اس کی رکھوالی کر رہا تھا، ایک پتھر اٹھا کر میری سواری کے چہرے پہ مارا، اس کی آنکھ نکل آئی اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرا جانور ہے، اس کی قیمت کھوٹی ہو گئی، وہ اس کا مول نہیں رہا، وہی پتھر میں نے بابے کو مارا، ارادے سے قتل کا ارادہ تو میرا نہیں تھا، لیکن بس مارا، بابا مر گیا، ہاں میرے ہی ہاتھ سے مرا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب تجھے بھی سزا دی جائے گی کیونکہ تیرے ہی پتھر سے وہ بندہ مرا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے سزا دینا، لیکن بڑی دور کا رہنے والا ہوں، میرے ایک یار کی میرے پاس امانت ہے، اگر میں یہاں رہ گیا امانت کون واپس کرے گا؟ اس لیے مجھے مہلت دو، 3 دن کی کوئی بندہ ضمانت دے اور میں واپس باندھ جاؤں، اس کی امانت اس کے حوالے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا او مدینے والوں کون ہے جو اس کی ضمانت دے؟ کوئی بندہ اس کو جانتا نہیں، بڑی دور کا رہنے والا ہے، کون اجنبی بندے کی ضمانتیں دیتا ہے؟ کوئی مدینے سے تیار نہ ہوا۔ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر فاروق میں 3 دن کی ضمانت دے رہا ہوں، یہ چلا جائے امانت واپس کر کے آ جائے۔ بندہ چلا گیا، پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا جب گزرنے لگا سورج ڈلنے لگا، سارے کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری تو نے اچھا نہیں کیا، اجنبی بندے کی ضمانت دے دی جس کے گھر کا عطا پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، آئے گا یا کہ نہیں آئے گا، تو نے کیوں ضمانت دی ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، شام تو ہونے دو آ جائے گا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، سامنے دیکھا مدینے کی گلیوں میں گرد و غبار اڑ رہی ہے، اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں آیا، کھڑا ہو گیا، جب سامنے کھڑا ہے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا گیا ابو موسیٰ اشعری تو بتا تو نے اجنبی بندے کی ضمانت کیوں دی؟ اس کو جانتا نہیں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ضمانت اس لیے دی ہے کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ محمد تیرے شہر سے گزرا تھا، میرا معاملہ بن گیا تھا، تیرے شہر والے کتنے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے اجنبی بندے کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ کہنے لگے اس لیے میں نے ضمانت دی ہے کل یہ سرکار کی بارگاہ میں مدینے والوں کی شکایت نہ کرے۔ اور اس سے پوچھا تو کیوں آ گیا، تجھے کوئی تو جاننے والا نہیں تھا؟ وہ کہنے لگا اگر میں نہ آتا تو پھر پردیسیوں پہ اعتماد کون کرتا؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ پردیسیوں پہ اعتماد تو بحال رہے نا، لوگ اعتماد کریں، اعتماد کسی کا نہ ٹوٹ جائے۔ وہ بچے خوش ہو کے کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری تیرے جواب کو بھی سلام، اور بابا جی تیرے جواب کو بھی سلام، لہٰذا ہم بھی باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تاریخ کے ورق ہم سیاہ نہیں کریں گے، ہم بھی سفید چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر بھی وہی ہوتا ہے اور دل میں بھی وہی ہوتا ہے، یعنی کہ دل سے تصدیق نہ کرے اور زبان سے فقط کلمہ پڑھتا رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فقط زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو رب کائنات فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہیں، ان کا دل تصدیق نہیں کر رہا۔ تو رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو منافق وہ بظاہر بڑے ہوشیار بنتے ہیں، ہم ہوشیار ہیں لیکن وہ لوگ نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ اور پہلا پارہ
اس میں ارشاد ہوتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ جو منافق لوگ سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک دن کیا کہنے لگے، مسجد نبوی کے باہر تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سرکار نے اسی دن واضح فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے واقعات کے بارے میں سوال کرو، جو کچھ احوال پیش ہونے والے ہیں میں تمہیں بتا دوں گا۔ ان میں ایک منافق کہنے لگا، پتہ تو امام محمد کو ہمارا نہیں، باتیں قیامت کی بتا رہا ہے۔ اس طرح کی جب باتیں کی تو حضرت بلال نے ان کی باتیں سن لی۔ حضرت بلال نے جب باتیں سنی دل میں بڑا دکھ ہوا کہ ہیں تو میرے محمد کی محفل میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں، تو قیامت تک ہونے والی ہر شے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا عمر کے پاس گئے، کہنے لگے، عمر آج سرکار نے بیان فرمایا، مصطفیٰ جلال میں تھے، سرکار غصے میں تھے، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر منافق ہیں، سرکار کے علم پہ طعن کرتے ہیں، اور سرکار نے اسی لیے آج واضح فرمایا۔ تو جب عمر فاروق سے کہنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے بڑا خوبصورت واضح فرمایا کہ قیامت تک کسی شے کے بارے میں سوال کرو تمہیں بتاؤں گا، ہمارے اندر منافق لوگ ہیں جو آپ کے علم پر طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ہم بے خبر نہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول پھر آپ انہیں مسجد سے کیوں نہیں نکالتے، ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، عمر میرے اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے ہم ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کہنے لگے، ہم اپنے اللہ سے بات کریں گے۔ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے عمر فاروق نے کیا کیا، اللہ اکبر، اپنے گھر میں بیٹھے کمرہ بند کیا، کہنے لگے اپنے اللہ سے بات کریں گے، سر سجدے میں رکھا، فرمایا میرے اللہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اسی مسجد میں ہم بھی جائیں جو اپنے محبوب سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کریں، اور وہ منافق بھی جائیں جو تیرے نبی کے علم پر اعتراض کریں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تیسرا دن تھا تو سرکار پہ وحی کا نزول ہوا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ تیسرا دن تھا تو آیت مقدسہ نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، حضرت عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں آئے تو میرے مصطفیٰ نے 360 منافق کو وہاں سے نکالا۔ تو کہنے لگے، ہم نے تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی دفعہ زکوٰۃ بھی دی ہے، اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ میرے اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، ہم نے پردے ڈالے تھے، تم نے خود کہا کہ محمد کو ہمارا علم نہیں، تو اللہ نے وحی نازل کر دی، مجھے بتا دیا، پتہ ہے مجھے، تو میرے آقا نے انہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو جب انہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ تو وہ کہا کرتے تھے ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں، پاگل ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بیوقوف اور پاگل کہا کرتے تھے، کیوں کہ میرے نبی کے صحابہ سرکار کا تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ رکھتے تھے اور وہ چہروں پر مس کر لیتے تھے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ بیوقوف ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا مجھے تو انہی کا ایمان قبول ہے جو میرے یار سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، یار کے جلوے دیکھتے رہتے ہیں، یار کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ منافقین کی یہ چیزیں بیان کی گئی۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، فرمایا یہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہی نے غافل کر کے مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ، اور رات میرا ایک دوست بات کر رہا تھا، کہنے لگا دیکھیں بات بڑی درست کر گیا، اس نے کہا کتنے لوگ ہیں جو اس سکول کے سین میں کھڑے ہیں، لیکن جب اذان کا وقت ہوا تو ادھر دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہیں، نماز کتنے پڑھتے ہیں اور وہاں کتنے کھڑے ہیں۔ وہ تو دنیا کے طالب تھے، اور تو عمر فرمایا کرتے تھے یہ جو مسجد ہے آخرت کا بازار ہے، یہ دنیا کا بازار نہیں ہے، یہاں سے آخرت کا سودا ملتا ہے اور دنیا کے بازاروں سے دنیا کا سودا ملتا ہے۔ تو دنیا کا طالب ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، آخرت کا طالب کامیاب ہوتا ہے۔ جب کوئی مسجد میں دنیا کی بات کرتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے یہاں سے نکل جا، کیونکہ یہ بازار آخرت ہے، یہاں دنیا کی بات نہ کر، دنیا کا سودا تلاش نہ کر، یہاں سے آخرت کا سودا ملتا ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
امام غزالی فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے تو بھاگتا ہے، کبھی رازق کو بھی تلاش کر کے دیکھ۔ فرمایا اس رازق کو بھی تلاش کر کے دیکھ جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو خالق کے پیچھے بھی بھاگ کر دیکھ، اپنے خالق کو بھی تلاش کر، اس کی بارگاہ میں جھک کر دیکھ۔ اب دیکھیے 8 گھنٹے ہر بندہ دن میں مزدوری کرتا ہے، جو مزدور لوگ ہیں 8 گھنٹے ان کے لیے کام ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں اجرت دی جاتی ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی اللہ کی یاد کے لیے نکالنا مشکل ہے۔ دنیا کے لیے 8 نکال دیے لیکن اللہ کے لیے 1 بھی نہیں نکالا، تو رب کائنات تو پوچھے گا بندے زندگی دے تھے کیا اسی لیے دے تھے؟ دنیا کمانے کے چکر میں تھا، بس دنیا کماتا رہا، مجھے تو نے کتنا یاد کیا ہے، مجھے کتنا یاد کیا ہے۔ تو اس لیے میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دنیا مختصر ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، نہ جانے کس وقت زندگی کی شام ہو جائے، اس لیے اپنے مالک سے بھی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مالک کو بھی یاد کرو، زندگی کے اندر 5 وقت کے سجدے ہونی چاہیے، نمازیں ہونی چاہیے، اور پھر جو بات کرو وہ بات مضبوط ہونی چاہیے، بات پختہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ زندگانی تنگ یعنی تھوڑی یا مختصر نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہوتا تو وہ کروڑوں کا مالک ہے، لیکن پابندی ہوتی ہے، وہ مٹا گوشت نہ کھائیں، وہ چائے نہ پینا، یہ بیماری لگ جائے گی، تو اس کی زندگانی تو تنگ ہو جاتی ہے۔ مزدور جو ریڑھی لگانے والا 600 روپیہ کمائے، 300 کے ہیں تو کھڑے ہو کر کھا سکتا ہے، لیکن کروڑوں کا مالک 100 بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ کھانا اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زندگانی تنگ ہو گئی ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، فرما ان کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے۔